بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ کہ جس میں وہ فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے کچھ وضاحت کرتے ہیں اور اس کے رد میں کچھ احادیث جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ کلپ مجھے سینڈ کیا ہے۔ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، یعنی بڑا پیار اور محبت والا تعلق ہے ذوالفقار بھائی نے، تو انہوں نے اس کلپ کی وضاحت مانگی ہے۔ اب چونکہ مختصراً تو میں نے ان کے سامنے اس کی وضاحت پیش کر دی تھی، لیکن پھر میں نے ضروری اور مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے کی جائے، کیونکہ ان کے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات جو ہیں وہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اور ویڈیو کی صورت میں اگر ہم اس کو وہ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ کیا تھا وہ ذرا آپ پہلے سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کیا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پوری حدیث ایسے نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی پوری حدیث یوں ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پوری حدیث یوں ہے صحیح ہے مسلم میں، تو پھر آپ قرات کو بھی واجب قرار دیں نا، تلاوت جو فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ اس کو کیوں واجب نہیں قرار دیتے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کا موقف ہے کہ امام جب قراءت کرے گا تو اس کی قراءت مقتدی کے لیے کافی، تو قراءت فاتحہ کو بھی کہتے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ کو بھی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اس کلپ کے اندر دو احادیث بیان کی ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب مفتی صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس میں حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها فصاعدا کے الفاظ ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے صحیح مسلم کا، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب تم یہ کہتے ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے کہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی قرات کرنی چاہیے، تو آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی امام کے پیچھے ثابت کر رہے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے ایسی حدیث بیان کر دی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد والی قرات بھی امام کے پیچھے کرنی چاہیے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اس طرح کی حدیث بیان کرتے کہ جس حدیث سے واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا کہ امام کے پیچھے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو واضح حدیث لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، بخاری مسلم کی بھی ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ واضح حدیث ہے، اس کے جواب میں ہو سکتا تھا کہ مفتی صاحب اس طرح کی کوئی حدیث سناتے جس سے یہ ثابت ہوتا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا کرو۔ اب اگر مفتی صاحب اس طرح کی کوئی حدیث دکھا دیتے تو وہ حساب جو ہے وہ برابر ہو جاتا، کیونکہ ہم نے پڑھنے کی دکھا دی، وہ نہ پڑھنے کی دکھاتے تو برابر ہو جاتا، پھر بھی مفتی صاحب جو ہے نا یعنی ان کا پردہ پھر بھی بھاری نہ ہوتا، برابر ہوتا۔ لیکن مفتی صاحب نے کیا کیا؟ میں عام طور پہ آپ لوگوں کو احناف کا طریقہ واردات بتانا چاہ رہا ہوں۔ احناف کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ کسی بھی مسئلے کے اندر جب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی جواب دینے کی، تو وہ عام طور پہ یہ طرح کی احادیث سناتے ہیں جن سے مسئلے کو الجھایا جائے۔ یعنی ایک بندے نے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نے حدیث سنا دیا، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی حدیث یا دلیل تھی نہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر ایسا کیا کہ کوشش کی اس کا جو مسئلہ تھا اس کے مسئلے کو الجھا دیا۔ اپنے پاس تو کوئی دلیل تھی نہیں، جب اپنے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو کیا طریقہ واردات کیا کہ اس نے جو دلیل دی تھی اس کو شک میں ڈال دیا کہ فصاعدا کے الفاظ ہیں کہ آگے کی قرات بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مفتی صاحب آپ ایک سائڈ کے اوپر کھڑے ہوں، یا تو ٹھیک ہے آپ اس عمل کے اوپر چلتے، اس عمل کے اوپر اگر آپ چلتے تو ٹھیک ہے، جس حدیث کو دلیل پیش کر رہے ہیں آپ کا خود کا عمل اسی حدیث کے اوپر نہیں ہے تو آپ اس حدیث کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو
جبکہ تم خود ان کے اوپر عمل نہیں کرتے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. اور مفتی صاحب نے ایسی حدیث سنا دی جس کے اوپر ان کا خود کا عمل نہیں ہے. اچھا دوسری بات، یہ تو پہلا الزامی جواب تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ جو حدیث سنائی ہے یہ حدیث فصائدن کے الفاظ. اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی امام کے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب مفتی صاحب نے کیا فرمایا؟ فصائدن کے الفاظ مفتی صاحب نے نقل فرما دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو فصائدن کے الفاظ کہے ہیں وہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں بھی یا نہیں ہے؟ اگرچہ یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر ہیں، اگرچہ یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر ہیں، لیکن ان الفاظ کی سند امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان نہیں کی، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کو اتھینٹک نہیں کہا، کیونکہ یہ حدیث کا حصہ ہے ہی نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث لکھی، حدیث لکھنے کے بعد آگے فرمایا کہ فی روایتن فصائدن، ایک اور روایت اس طرح کی کوئی ہے جس میں فصائدن کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اب وہ کی روایت کیا ہے؟ اس روایت کو یعنی اس جو سند تھی اس سند کو بیان نہیں کیا، اور نہ ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ کیا. صرف اور صرف علم کے لیے اتنا بتاتے گئے اس طرح کی بھی کوئی ہے جو بیان کیے جاتے ہیں فصائدن کے الفاظ. تو گویا کہ یہ فصائدن کے جو الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہے. جو الفاظ ثابت نہیں ہیں ٹھیک ہے مسلم کے اندر تو ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کیا؟ ان کو جو ہے نا وہ صحیح حدیث کو قرار دے دیا، صحیح حدیث قرار دے دیا. چلیں جی، حالانکہ فصائدن کے الفاظ دوسری حدیث صحیح ہے، لیکن اسی حدیث کے آگے چل کے سند اور ہے. ٹھیک ہے، امام مسلم رحمہ اللہ صرف اور صرف اتنا کہہ دیا فصائدن وفی روایت میں فصائدن، کی ایک روایت کے اندر فصائدن کے الفاظ بھی ہیں. اب وہ روایت کیا ہے اس کو تو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ وہ صحیح ہے. اب امام مسلم رحمہ اللہ نے فاتحہ خلف امام کے حوالے سے کئی ساری روایتیں بیان کی، جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں سب کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ فی روایت. ٹھیک ہے، ساری کی علیحدہ سندیں بیان کی اور ساری کی علیحدہ علیحدہ انہوں نے وہ جو ہے نا الفاظ نقل کیے، لیکن اس روایت کی سند بیان نہیں کی، صرف اور صرف الفاظ نقل کر دیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے بھی الفاظ بیان کرتے ہیں. بہرحال تو گویا کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کیا؟ صرف اور صرف مسئلے کو الجھانے کے لیے حدیث بیان کر دی. اب آئیے ان کی دوسری حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ من صلی خلف الامام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی جو قراءت ہے وہ اس کی قراءت ہے. اب اس حدیث کے اندر بھی انہوں نے مسئلے کو الجھایا ہے. کوئی ایک حدیث ان کے پاس صریح نہیں ہے جس سے یعنی ان کے مسلک میں کوئی صریح حدیث آپ کو ملے گی نہیں. یہ اس طرح کی ٹوٹی فروٹی حدیث، اصل مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ احناف کا اصل مقصد ہوتا ہے اپنی فقہ کا دفاع کرنا. اب فقہ کے دفاع میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس صریح حدیث تو لوگوں سے یہ تو کہہ نہیں سکتے. اب ایک بندہ حدیث سامنے سنا رہا ہے اور لوگوں سے یہ تو نہیں کہہ سکتے بھی ہماری فقہ میں ایسے لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ بھاگ جائیں پھر یار حدیث میں ایسے لکھا ہوا ہے اور تم فقہ کی بات کرتے ہو. تو پھر ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پھر یہ اس طرح کی حدیثیں سناتے ہیں غیر صریح ہوتی ہیں، جن کے اندر زیادہ کوئی وضاحت نہیں ہوتی. جب وہ اس طرح کی حدیثیں سناتے ہیں تو مسئلہ ان کا مسئلہ وہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگرچہ دوسرے کا مسئلہ ضرور الجھ جاتا ہے. اب انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی جو قرات ہے وہ اس کی بھی قرات ہے. اب قرات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فاتحہ بھی قرات میں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو فاتحہ کے بعد قرات ہوتی ہے وہ بھی قرات ہے. تو اس حدیث کے اندر تو یہ ہے نہیں کہ قرات کس چیز کو کہا گیا ہے. اس حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ قرات سورہ فاتحہ کو کہا گیا یا فاتحہ کے بعد والی کو کہا یا فاتحہ اور بعد والی قرات دونوں کو قرات کہا گیا ہے. اس حدیث میں تو وضاحت ہے نہیں. اب آئیے ہم آپ کو وضاحت والی حدیث سناتے ہیں. ابو داود کی، ٹھیک ہے، اور بھی کئی ساری حدیث کی کتابوں صحیح حدیث ہیں. 823 نمبر حدیث ہے ابو داود کی. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرات جو ہے وہ بھاری ہو گئی. تو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول ہم قرات کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. اب سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، شاید کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. اب قرات کیا ہے؟ مطلق لفظ ہے.
وہ مطلق کیسے ہے کہ فاتحہ کی بھی قرات ہے، ٹھیک ہے، اور بعد والی جو صورت ہوتی ہے اس کی بھی قرات ہوتی ہے، اس کو دونوں کو قرات کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی وضاحت کر دی، اس حدیث کی وضاحت مل جاتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ امام کی جو قرات ہے وہ تمہاری بھی قرات ہے، کہ اس حدیث کے اندر کس چیز کو قرات کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، تم اور قرات نہ کیا کرو، صرف اور صرف فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسری جتنی بھی حدیثیں ہیں جن کے اندر قرات سے روکا گیا ہے، جن کے اندر قرات سے روکا گیا ہے، اس قرات سے مراد، اس قرات کی وضاحت اس حدیث میں آ گئی ہے کہ اس قرات سے مراد فاتحہ کے بعد والی قرات ہے، فاتحہ والی قرات نہیں بلکہ فاتحہ کے بعد والی قرات شامل ہے۔ یہی حدیث عبادہ بن صامت جو اس حدیث کے راوی ہیں، 823 نمبر ابو داود والی حدیث، 824 نمبر حدیث ابو داود کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو نعیم ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ جو ہے نا سنتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ ان سے سوال کیا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے وہی حدیث بیان کی 823 نمبر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ امام کے پیچھے تم جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ باقی قرات نہ کیا کرو۔ اب یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابو نعیم جو ہے وہ تابعی ہیں، تابعی کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزر گیا، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا جو عمل تھا، اور جو خود اس حدیث کو بیان کرنے والا صحابی ہے، اور جس نے خود اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی، اس نے اس حدیث کا جو مطلب سنا اور اس نے اس حدیث کے اوپر جیسے عمل کیا، ہمیں بھی ویسے عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے امام کے یا اپنی فقہ کے دفاع کے لیے اس طرح کی حدیثیں جو غیر صریح ہیں وہ حدیثیں ہم بیان کرنا شروع کر دیں، اور وہ حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو، یعنی اپنا مسئلہ ثابت کر نہیں سکتے، صرف اتنا ہے کہ لوگوں کے اندر تذبذب، دوسرے کا جو مسئلہ ہے وہ خلط ملط کر دیں، تاکہ اپنے جو لوگ ہیں کم سے کم وہ دوستوں کے پاس نہ جائیں۔